ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس ذات کے لیے جس نے اس کارخانہ عالم کو وجود بخشا، اور کروڑ ہا کروڑ درود و سلام اس کے آخری پیغمبر پر جنہوں نے دنیا میں حق کا بول بالا کیا۔ آج ذی الحجہ کی 18 تاریخ ہے، اور یہی وہ تاریخ ہے کہ جس میں عالم اسلام کی ایک انتہائی عظیم المرتبت شخصیت، بڑی جلیل القدر ہستی شہادت کا المناک اور دردناک حادثہ پیش آیا تھا۔ اس سے میری مراد مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ، حضور کے بڑے چہیتے صحابی، بلکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوہرے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے مظلومانہ طریقے سے، دردناک طریقے پر شہید کیا گیا تھا۔ تو ان کے یوم شہادت کی مناسبت سے ہم حضرت عثمان ابن عفان کے مناقب، فضائل کو سننے سنانے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ ہماری تاریخ اسلام کا بچہ بچہ جانتا ہے، ہم اپنے مکتب اور مدرسوں میں بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ حضور کے تمام صحابہ ہمارے لیے لائق احترام ہیں، ان کا رتبہ ہمارے سر آنکھوں پر ہے، ان کے تئیں اپنے دل میں احترام اور محبت کا جذبہ رکھنا یہ ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن 1.25 لاکھ صحابہ کے اندر 4 ایسے صحابہ ہیں کہ جن کو بڑے درجے کا صحابی مانا جاتا ہے۔ ان میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق، دوسرے حضرت فاروق اعظم، تیسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سلسلہ نسب ہے نا، تو وہ 5 واسطوں سے ہمارے حضور کی پیڑھی اور آپ کے سلسلہ نسب سے جا کر مل جاتا ہے۔ ہمارے حضور کا سلسلہ نسب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ تو یہ عبد مناف کا جو نام ہے، حضرت عثمان ایک زیادہ واسطے سے، یعنی 5 واسطوں سے حضرت عثمان بھی اس سلسلہ نسب پر جا کر مل جاتے ہیں۔ آپ کا نسب مبارک ہے عثمان بن عفان، دادا کا نام ابو العاص، پردادا امیہ، ٹر دادا عبد شمس، اور اس کے بعد میں عبد مناف۔ تو 5 واسطوں سے حضرت عثمان کا سلسلہ نسب کہاں جا کر ملتا ہے؟ ہمارے حضور کے نسب مبارک تک۔ حضرت عثمان کی پرسنالٹی کیسی تھی؟ ان کا حلیہ کیسا تھا؟ دکھنے دکھانے میں کیسے تھے؟ تو علماء کرام نے اور ہسٹری رائٹر جو تاریخ نگار، تاریخ کے لکھنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نہ بہت زیادہ دراز قد والے تھے، نہ بہت زیادہ پستہ قد تھے، بلکہ آپ کا قد اور ہائٹ درمیانی تھی۔ آپ کا رنگ سفید تھا، لیکن بالکل چونے کی طرح سفید نہیں، بلکہ اس کے اندر ہلکی سی زردی ملی ہوئی تھی، جس کو ہم سانولی رنگت کہتے ہیں۔ آپ کی داڑھی مبارک بڑی گھنی تھی، سینہ مبارک چوڑا تھا، اور چہرے مبارک پر ہلکے ہلکے سے چیچک کے دانے تھے جو نظر آتے تھے۔ یہ ان کا سلسلہ نسب کے ساتھ ساتھ ان کا حلیہ مبارک بھی آپ کے سامنے ذکر کیا گیا۔ آپ پوری تاریخ انسانی کے اندر کوئی ایک ایسا شخص نہیں بتا سکتے کہ جتنے بھی نبی اور پیغمبر گزرے ہیں، تو ہمارے حضور کے ساتھ رہنے والوں کو صحابی کہا جاتا ہے، اور دیگر نبیوں کے ساتھ رہنے والوں کو حواری کہا جاتا ہے۔ ہا واو الف را یا، حواری، یہ ان نبیوں کے صحابی ہوا کرتے تھے، لیکن ان کو صحابی نہیں بلکہ حواری کہا جاتا ہے۔ تو حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی نبی اور پیغمبر گزرے، کسی بھی نبی کے حواری اور صحابی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ اس نبی نے اپنے اس حواری اور صحابی کو ایک کے بعد ایک اپنی 2 بیٹیاں کنٹینیوسلی اس کے نکاح میں دے دی ہو، سوائے حضرت عثمان کے۔ صرف یہ نسبت اور یہ امتیاز اور اسپیشلٹی صرف حضرت عثمان کو حاصل ہوئی کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کے بعد ایک اپنی 2 بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں دی۔ تو حضور کی پہلی بیٹی جو حضرت عثمان کے نکاح میں آئی، وہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ جب حضرت رقیہ سے حضرت عثمان کا نکاح اور شادی ہوئی نا، تو قریش مکہ کی خواتین کہا کرتی تھی، احسن شخصین رأى انسان، احسن شخصین رأى انسان رقیۃ و بعلھا عثمان۔ دنیا کا خوبصورت ترین جوڑا اگر کسی انسان نے دیکھنا ہے تو وہ رقیہ اور ان کے شوہر نامدار حضرت عثمان کو دیکھ لے۔ بلکہ امام بیہقی اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، جو کائنات کے اس تاریخ اسلامی کے بڑے محدث اور مفسر مانے جاتے ہیں، انہوں نے ایک عجیب و غریب روایت نقل کی ہے۔ ان کی ایک کتاب ہے میزان الاعتدال، عربی کتاب ہے، تو انہوں نے ایک روایت اس کے اندر نقل کی ہے، لو ان لی 40 بنتا، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی نا، زوجت عثمان واحدۃ بعد واحدہ حتی لا تبقى منہن واحدۃ، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، یکے بعد دیگر اپنی 40 کی 40 بیٹیاں حضرت عثمان ابن عفان کے نکاح میں دے دیتا۔
لیکن نہیں، میری صرف 4 بیٹیاں ہیں، ایک تو حضرت ابو العاص کے نکاح میں، ایک حضرت علی المرتضیٰ کے نکاح میں حضرت فاطمہ الزہرا، اور 2 بیٹیاں حضرت رقیہ اور ام کلثوم کس کے نکاح میں؟ حضرت عثمان کے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسی بیس اور بنیاد پر حضرت عثمان کو کس لقب سے یاد کیا جاتا تھا؟ ذو النورین۔ حضرت عثمان کا ایک لقب کیا ہے؟ ذو النورین، یعنی 2 نوروں والا، جس کو 2 نور عطا کیے گئے۔ تو حضرت عثمان کو اس دنیا کے اندر کون سے 2 نور مل گئے تھے اللہ کی طرف سے کہ جس کی بنا پر ان کو 2 نوروں والا کہا جاتا تھا؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضور نے اپنے 2 نور، ایک رقیہ کا نور اور ایک حضرت ام کلثوم، یہ 2 نور ایک کے بعد ایک حضرت عثمان کے حوالے نہیں کر دیے تھے۔ تو حضرت عثمان کا ایک لقب کیا ہے؟ ذو النورین، 2 نوروں والا۔ اور صرف یہ اس دنیا اور اس کائنات کے اندر دیا جانے والا لقب نہیں ہے۔ حضرت علی کی ایک روایت سنتے چلیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے ذاک امرؤ، حضرت عثمان کی شخصیت وہ شخصیت ہے یدعا فی الملأ الاعلیٰ بذو النورین، کہ کائنات سے آگے بڑھ کر جن کو ملأ اعلیٰ کہا جاتا ہے، تو آسمان کے فرشتے بھی حضرت عثمان کو ذو النورین کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ اور ایک اور خاصیت یہ کہ سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والی ہستی حضرت ابو بکر صدیق، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلاموں میں حضرت زید ابن حارثہ۔ ان 3 شخصیات کے بعد چوتھے نمبر پر جس شخصیت نے حضور کی ذات اقدس پر ایمان قبول کیا وہ کون ہے؟ حضرت عثمان ابن عفان۔ اور حضور نے حضرت عثمان کے متعلق یہ بھی فرمایا کہ دیکھنا کل قیامت کے دن جب تم جنت میں داخل ہوں گے اور سارے انبیاء علیہم السلام کا تم اپنی آنکھوں سے دیدار کرو گے، تو ہر نبی کا کوئی نہ کوئی خاص الخاص دوست ہوگا، رفیق ہوگا۔ لکل نبی رفیق فی الجنہ، ہر نبی کا، ہر پیغمبر کا جنت کے اندر کوئی نہ کوئی خاص الخاص دوست ہوگا۔ یا رسول اللہ، آپ کا خاص الخاص دوست کون بنے گا؟ وَرَفِيقِ فِي الْجَنَّةِ عثمان، جنت کے اندر اگر میرا کوئی خاص الخاص دوست بنے گا تو وہ ہو گیا عثمان ابن عفان۔ کتنی بڑی ہستی ہے۔ ایک مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھ رہے تھے، آپ تھے، آپ کے ساتھ حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 شخصیات۔ تو تھوڑی اونچائی پر چڑھے نا تو پہاڑ کے اندر ارتعاش کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ جس طرح آپ سائلنٹ موڈ پر رکھ کر موبائل کو وائبریشن موڈ پر ڈالتے ہیں اور کسی کا فون آتا ہے تو کیسا وہ وائبریٹ کرتا ہے، ایسا سمجھو کہ زلزلے کی کیفیت پیدا ہو گئی اور پہاڑ ہلنے لگا۔ حضور نے اپنی ایڑی مبارک زور سے اس پہاڑ کے اوپر ماری اور آپ نے فرمایا اثبت احد، اے احد پہاڑ ٹھہر جا، تھم جا، رک جا، تجھے معلوم ہونا چاہیے فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان، اس لیے کہ تیرے اوپر کوئی معمولی ہستی اس وقت چڑھی ہوئی نہیں ہے، وقت کا نبی ہے، ایک صدیق ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کی گواہی اسی وقت دے دی تھی۔ اور آپ نے آگے فرمایا اس وقت تیری پشت پر 2 شہید بھی چڑھے ہوئے ہیں، ایک تو حضرت فاروق اعظم، دوسرے شہید کون تھے؟ حضرت عثمان ابن عفان، کہ جمعے ہی کے دن، آج جمعے کا دن ہے اور آج کی ہی تاریخ تھی 18 ذی الحجہ کی تاریخ، حضرت عثمان کو بھی بلوائیوں نے دردناک طریقے سے شہید کر دیا۔ تو حضور نے حضرت عثمان کی شہادت کی گواہی اسی وقت دے دی۔ ایک مرتبہ حضور کی مقدس محفل سجی ہوئی تھی، حضرت عثمان اس محفل کا حصہ نہیں تھے، تو حضرت کعب بن عجرہ اور دوسرے صحابی ہے مرہ ابن کعب یا کعب ابن مرہ، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے اپنی محفل کے اندر فتنوں کا تذکرہ فرمایا کہ ان قریب مسلمانوں پر برستی بارش کے قطرات کی طرف فتنے امٹ پڑے گے۔ فتنوں کا تذکرہ حضور نے فرمایا اور بس حضور کی زبان مقدس سے یہ بات نکلی اور سامنے سے ہم نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے نا اپنے چہرے اور سر کے اوپر رومال اور چادر اوڑھ کر گزر رہا ہے، تھوڑے فاصلے سے سڑک پار کرتا ہوا ایک شخص گزر رہا ہے، اور اس کی کیفیت یہ تھی مر رجل مقنع رأسہ، اس گزرنے والے شخص کا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا بلکہ اس نے اپنے سر اور اپنے چہرے کو کسی چادر وغیرہ کے ذریعے کورڈ کیا ہوا تھا، ڈھانپا ہوا تھا۔ فقال، تو حضور نے اس شخص کی طرف دیکھ کر فرمایا ھذا یومئذ علی الہدی، دنیا کے اندر کتنے ہی فتنے امٹ پڑے، کتنی ہی فتنوں کی تاریکی اور ظلمت پھیل پڑے، کوئی ان فتنوں کا شکار ہو نہ ہو، لیکن سامنے سے یہ جو شخص گزر رہا ہے اس فتنوں بھرے دور کے اندر بھی یہ سامنے سے گزرنے والا شخص راہ حق پر ڈٹا ہوا ہوگا اور کوئی فتنہ اس کو اپنی زد اور لپیٹ کے اندر نہیں لے سکے گا۔ حضرت کعب ابن عجرہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات سنا، اب حضور کی اس گواہی سے بڑھ کر میرے لیے کوئی گواہی تو ہوئی نہیں سکتی تھی، تو فوثبت، ان کے عجیب و غریب الفاظ ہے، یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکا اور میں نے چھلانگ لگا دیا، مجلس سے اٹھ کر میں دوڑ پڑا اور اس شخص کے قریب ہوا، جب دیکھا تو پھر میں نے ان کا رخ حضور کی طرف پھیرا
وہ ادھر گزر رہے تھے، حضور ادھر بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے ان کے کندھوں کو پکڑ کر اس طرح حضور کی طرف ان کا رخ کیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ آپ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ فتنوں بھرے دور کے اندر بھی راہ حق پر ڈٹے ہوئے رہیں گے؟ حضور نے فرمایا ہاں میں انہی کے بارے میں فرما رہا ہوں۔ جب میں نے ان کے چہرے سے چادر ہٹا کر دیکھا تو وہ حضور کے چہیتے صحابی حضرت عثمان ابن عفان تھے، جن کے بارے میں حضور نے یہ گواہی دی کہ فتنوں بھرے دور کے اندر بھی کوئی فتنہ ان کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے سکے گا اور یہ فتنوں بھرے دور کے اندر بھی راہ حق پر ڈٹے ہوئے رہیں گے۔ ایک مرتبہ آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، ایک جنازہ مسجد نبوی کے صحن میں لا کر رکھا گیا اور گزارش کی گئی کہ یا رسول اللہ فلاں ابن فلاں کا انتقال ہو گیا، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ آپ نے فوراً ہاتھ کھڑے کر دیے، کہا نہیں، میں اس شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا، تم سے ہو سکے تم خود اس کی نماز جنازہ ادا کر لو۔ یا رسول اللہ اس سے پہلے تو کبھی اس طرح کا معاملہ پیش نہیں آیا کہ آپ نے کسی مسلمان کا جنازہ پڑھانے سے انکار کیا ہو۔ صحابہ کرام بڑے ڈر گئے اور سہم گئے اور انہوں نے وجہ دریافت کی تو حضور نے انکار کی جو وجہ بیان فرمائی، آپ نے فرمایا انہو کان یبغض عثمان، اس لیے کہ جس کی نماز جنازہ پڑھانے کی تم مجھ سے درخواست کر رہے ہو، اس شخص کے دل میں میرے عثمان کے خلاف بغض و عداوت تھی، یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے بغض رکھتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ بغض رکھتا ہو تو میں محمد الرسول اللہ اس کی نماز جنازہ کیسے پڑھا سکتا ہوں؟ اب آپ بتائیے کتنی خطرناک بات ہے کہ حضور کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دینے کا مطلب ہے کہ حضور اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرنا چاہ رہے، تو کیا جنت اور میدان محشر میں حضور اس کی سفارش کریں گے؟ ایسی ایک مرتبہ ایک شخص نے حضور سے پوچھا، دریافت کیا، پتہ نہیں ان صحابی کے دل میں، اس شخص کے دل میں کیا آیا کہ انہوں نے حضور سے دریافت فرما لیا یا رسول اللہ فی الجنت برق، جب ہم جنت میں چلے جائیں گے تو جس طرح ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر برسات کے موسم میں بجلی چمکتی ہے، تو کیا بجلی کی یہ چمک ہم کو جنت میں بھی دیکھنے ملے گی یا ہم محروم رہیں گے؟ حضور نے فرمایا ہاں، جنت میں بھی تم بجلی کی چمک دیکھو گے لیکن نرالی شان کے ساتھ میں، دنیا والا معاملہ نہیں ہوگا۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ کس طرح سے؟ حضور نے فرمایا ان عثمان لیتحول فتبرق له الجنہ، دیکھنا جب قیامت کے دن میرا عثمان جنت کے دروازے پر قدم رکھے گا تو ان کے قدم رکھتے ہی ان کے چہرے سے ایسی روشنی کی کرن پھوٹے گی کہ اس پھوٹنے والے نور سے پوری جنت جگمگا اٹھے گی اور روشن ہو جائے گی، یہ ہوگی جنت کی بجلی جس کی چمک اور دمک تم جنت کے اندر دیکھو گے۔ حضرت عثمان کے چہرے سے نکلنے والا نور، اس کو حضور نے جنت کی بجلی کی چمک قرار دیا ہے۔ حضرت عثمان کے یہ تھوڑے سے مناقب و فضائل، حضرت عثمان کی دو اسپیشلٹیز، دو خصوصیات اور دو امتیازی وصف ایسے ہیں کہ جو دیگر لوگوں کے اندر بڑی کم مقدار کے اندر پائے جاتے تھے اور پائے جاتے ہیں۔ ان کا جو سب سے امتیازی وصف ہے وہ ہے ان کی شرم و حیا، ان کی پاک بازی اور حیاداری۔ حیاداری کا وصف ایسا تھا حضرت عثمان کے اندر کہ دوسری کوئی شخصیت ان کے اس وصف اور اس وشیشتا کے اندر شریک نہیں ہے۔ کس قدر؟ تو میں آپ کو خطبہ جمعہ کا حوالہ دوں گا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ شفیق، رحم دل اور مہربان ابو بکر صدیق۔ اشدہم فی امر اللہ عمر، اللہ تعالیٰ کی شریعت کے معاملات کے اندر سب سے زیادہ سخت مزاج عمر ابن خطاب۔ اور تیسرا جملہ وہ ہے اصدقہم حیاء عثمان، میری امت کے اندر سب سے زیادہ شرم و حیا کے پیکر، سب سے زیادہ حیادار اور شرمیل مزاج اگر کوئی ہے تو وہ ہے عثمان ابن عفان۔ یہ خطبہ جمعہ میں آپ سنتے ہیں نہیں سنتے؟ اب حضرت عثمان کی شرم و حیا کے چند واقعات بھی سنتے چلیے۔ کئی مرتبہ اس طرح کے واقعات میں حضرت عثمان کے حوالے سے آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں، لیکن آج 18 ذی الحجہ ہے، حضرت عثمان کی یوم شہادت ہے، تو ہم ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ہمارے حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاکیزہ حجرے اور کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور پیچھے دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ جو مرد کا سطر ہے، قابل شرم حصہ ہے، وہ ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک۔ اگر مرد نے ناف سے لے کر گھٹنے تک اپنے اس جسم کے حصے کو کور کر لیا، ڈھانپ لیا، تو وہ کیا ہو گیا؟ نماز بھی ادا کر سکتا ہے، اس لباس کے ساتھ سماج سوسائٹی کے اندر باہر بھی نکل سکتا ہے۔ اس کو آپ بے شرم نہیں کہہ سکتے، آپ اس کو بے لباس نہیں کہہ سکتے، ننگا نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اس نے پراپر شریعت کی نظر کے اندر اپنے سطر کو ڈھانپا ہوا ہے۔ تو حضور کا بھی یہی کچھ معاملہ تھا کہ آپ نے اپنا سطر مبارک ڈھانپا ہوا تھا لنگی مبارک یا چادر سے، لیکن آپ کی جو پنڈلیاں مبارک تھی نا، بڑی آدھی پنڈلیاں آپ کی نظر آ رہی تھی، کھلی ہوئی تھی، اور آپ ٹیک لگا کر اس پوز کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ دروازے پر دستک ہوئی، کون؟ یا رسول اللہ آپ کا خادم ابو بکر، آ جاؤ۔
اندر آنے کی اجازت مل گئی۔ حضرت صدیق اکبر داخل ہوئے اور حضور ان کے ساتھ مصروف گفتگو ہوئے۔ تھوڑی دیر گزری، پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ کون؟ کہا آپ کا خادم عمر ابن خطاب، آ جاؤ۔ ان کو بھی اجازت اور پرمیشن مل گئی، وہ آئے، حضور کے ساتھ مصروف گفتگو ہو گئے۔ حضور ان دونوں شخصیات کے آنے پر اپنی پوز حضور نے ذرا بھی تبدیل نہیں کی، اسی ہیئت پر اور اسی کیفیت کے ساتھ حضور ٹیک لگائے بیٹھے رہے اور آپ کی پنڈلیاں مبارک نظر آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر گزری، دروازے پر پھر دستک ہوئی، کسی نے دروازہ نوک کیا۔ کون؟ عثمان ابن عفان۔ حضور نے کہا روک دیا جائے۔ حضور ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، آپ ذرا سنبھل کر بیٹھ گئے۔ آپ نے اپنی ہیئت اور اپنی پوز کو درست فرمایا۔ سوا ثیابہ، اور حضور کے جو کپڑے ادھر ادھر سمیٹے ہوئے تھے، آپ نے اپنے کپڑے مبارک کو درست فرما لیا، اپنی پنڈلیوں کو اچھی طرح ڈھانپ لیا، اور اس کے بعد پھر حضرت عثمان کو اندر آنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ حضرت عثمان آئے۔ ان 3-4 افراد کی جو محفل سجی ہوئی تھی، جو کچھ بھی گفتگو ہوئی، مجلس برخاست ہوئی۔ حضرت صدیق اکبر رخصت ہو گئے، فاروق اعظم بھی رخصت ہو گئے، اور حضرت عثمان بھی رخصت ہو گئے۔ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور سے میٹھا میٹھا شکوہ فرمایا۔ کہنے لگی یا رسول اللہ، جب میرے ابو جان حضرت ابوبکر صدیق آئے تو آپ نے ذرا بھی تکلف نہیں فرمایا، آپ اپنی اسی پوزیشن کے ساتھ میں اپنی جگہ بیٹھے رہے۔ فاروق اعظم آئے، آپ اپنی اسی کیفیت کے ساتھ میں بیٹھے رہے، لیکن جب عثمان ابن عفان نے اندر آنے کی اجازت چاہی تو آپ سنبھل کر بیٹھ گئے۔ آپ نے اپنے مقدس لباس کو درست فرمایا اور اپنی مقدس ایڑیوں کو ڈھانپ لیا۔ کیا معاملہ ہے؟ حضور نے جواباً ارشاد فرمایا، الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، عائشہ کیا میں ایسے شخص سے حیا نہ کروں کہ جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہوں؟ اللہ کے فرشتے بھی جس عثمان ابن عفان سے شرماتے ہو، کیا میں محمد الرسول اللہ اس شخص سے حیا نہ کروں؟ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات اقدس خود فرماتے ہیں کہ جب میں قبول اسلام کے ارادے سے حضور کی پاکیزہ بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے اپنا دایاں ہاتھ حضور کے دونوں ہاتھوں میں دیا کہ یا رسول اللہ آپ اپنے مقدس ہاتھ آگے بڑھائیے، میں آپ کے مقدس ہاتھوں پر اسلام کی بیعت کرتا ہوں اور مسلمان ہوتا ہوں۔ حضور نے اپنے مقدس ہاتھ آگے کر دیے، میں نے اپنا ہاتھ حضور کے ہاتھوں پر رکھا۔ اب آگے حضرت عثمان کے جو الفاظ ہیں وہ ان کے شرم و حیا کا مجسمہ ہونے کی پوری پوری گواہی دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ وقت ہے جب میں نے اپنا ہاتھ حضور کے ہاتھوں میں دیا تھا اور آج کا وقت ہے، ما مسست ذکری بیمینی منذ بایعت بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وقت ہے اور آج کا وقت ہے کہ میں نے جو ہاتھ حضور کے ہاتھوں میں دیا تھا اس وقت سے لے کر آج تک میں نے اپنے دائیں ہاتھ کو کبھی اپنی شرمگاہ پر نہیں لگایا اور کبھی دائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو ٹچ نہیں کیا۔ حالانکہ کون سی بڑی بات تھی؟ آپ جس طرح کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، بشر ہونے کے ناطے، انسانی تقاضا لاحق ہونے کے ناطے اگر آپ اپنی سطر پر اپنی شرمگاہ پر اپنا ہاتھ ٹچ کر رہے ہیں تو کوئی بہت بڑا گناہ تو نہیں ہے؟ نہیں، شرم و حیا کا یہ عالم تھا کہ مجھے حیا آتی ہے کہ جس مقدس ہاتھ کو میں نے حضور کے ہاتھوں میں دے دیا ہے تو جسم کے قابل شرم حصے سے وہ حصہ ٹچ ہو جائے، نہیں ہو سکتا۔ حضرت عثمان کی جو دوسری صفت، دوسرا بڑا وصف ہے وہ یہ ہے کہ میرے امی جان کا انتقال ہوتا ہے تو میں مسجد کے اندر قرآن مجید کے 10 نسخے لا کر ہدیہ کر دیتا ہوں کہ جب تک کہ قرآن مجید کے نسخوں کو بچے پڑھتے رہیں گے، رمضان کے اندر لوگ قرآن کھول کر اس کی تلاوت کرتے رہیں گے، میرے امی کی روح کو اس کا ثواب ایصال ہوتا رہے گا، پہنچتا رہے گا۔ ایصال ثواب کی نیت سے آپ بھی قرآن مجید کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن پڑھنا پڑھانا کوڑی کا نہیں، بڑی معذرت کے ساتھ۔ ورنہ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ کتنے مہینے پہلے آپ نے قرآن مقدس کو کھول کر دیکھا تھا، اس کی تلاوت کی تھی۔ رمضان المبارک بھی تو بڑی غفلت کے ساتھ گزرتا ہے، جس مقدس مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا وہ مہینہ بڑی غفلت کے ساتھ میں گزرتا ہے کہ قرآن مجید کا دور کرنے کی ہمیں توفیق میسر نہیں آتی۔ برا ماننے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، لیکن ایک عاشق قرآن یہ بھی تھے، اگر کوئی قرآن مجید کی گستاخی کرے ہم کیا کرتے ہیں، جھاگ اگلنا چالو کر دیتے ہیں۔ اس کی مجال کہ اس نے قرآن مجید کی توہین کی، قرآن مجید کے بارے میں اناپ شناپ ٹپڑی کی، مجال ہے تو ہم کیا ہے، قرآن مجید کے گستاخ کے خلاف تلواریں لے کر باہر نکل جاتے ہیں۔ اور جو دن رات ہم قرآن مجید کی گستاخیاں کر رہے ہیں، قرآن مجید الماریوں میں دھول چاٹتے پڑا ہے، بد دعائیں دے رہا ہے، تو وہ قرآن مجید کی گستاخی نہیں ہے۔ چلو ٹھیک ہے، اتنی عظمت احترام ہمارے دلوں میں، اللہ کا شکر ہے، لیکن حقیقتاً عاشق قرآن اگر کوئی تھے تو یہ آئیے اب ان کا قصہ سنتے ہیں کہ حضرت عثمان کے رگ رگ کے اندر، رگ و ریشے کے اندر کلام مقدس قرآن مجید کی محبت سرایت کی ہوئی تھی۔ عبد الرحمن تیمی بڑے جلیل القدر تابعی ہے، کہتے ہیں
کہ میں رات اندھیرے مسجد نبوی کے ارادے سے نکلا تو دیکھا کہ میرے آگے آگے ایک شخص چل رہے ہیں. انہوں نے چپل اتاری، اپنا جوتا مقدس ہاتھوں میں لیا، ایک کونے کے اندر رکھا، اللہ اکبر کہہ کر نفل کی نیت سے نماز کی نیت باندھ کر تلاوت کرنا شروع کی. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پہلی رکعت اسٹارٹ ہوئی. سورہ فاتحہ کے بعد انہوں نے سورۃ البقرہ کا آغاز کیا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کنٹینیوسلی پڑھتے چلے گئے. سورۃ البقرہ ختم کی، سورہ آل عمران کا آغاز کیا، سورہ آل عمران مکمل کی، اس کے بعد میں سورہ نساء، سورۃ النساء کمپلیٹ کی، سورۃ المائدہ. پڑھتے 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 رات کا آخری حصہ بیتنے کے قریب ہے، تہجد کا وقت قریب الختم ہے. عبد الرحمن تیمی کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا میں دیکھ رہا ہوں، اس شخص کی تلاوت سن رہا ہوں اور وقت تہجد قریب الختم ہے، اور پوری رات گزرنے کے ساتھ میں اس شخص کی ایک رکعت ابھی مکمل نہیں ہوئی. رکعت اس شخص کی مکمل ہوتی ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اللہ اکبر. عبد الرحمن تیمی کہتے ہیں جب میں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضور کے چہیتے صحابی اور دوہرے داماد حضرت عثمان ابن عفان تھے کہ جنہوں نے ایک ہی رکعت کے اندر قرآن مجید مکمل کر دیا. عشق قرآن ان کے رگ رگ کے اندر سرایا. شرم و حیا کا مجسمہ اور شرم و حیا کا کامل نمونہ حضرت عثمان ابن عفان کی ذات. ایک بڑی اسپیشلٹی، دوسری بڑی خصوصیت جس کے اندر حضرت عثمان کا کوئی پارٹنر نہیں، کوئی شریک نہیں، وہ ہے ان کی سخاوت، ان کی فیاضی، ان کی دریا دلی. جنگ تبوک کا موقع ہے، جتنی شدت کی گرمی مسلمانوں آج پڑ رہی ہے نا، اتنی ریکارڈ توڑ گرمی آپ کے کہنے کے مطابق پچھلے چند سالوں میں نہ ہم نے دیکھی نہ آپ نے دیکھی. تو اس سے زیادہ صحرائے حجاز کی گرمی ہوتی ہے. عرب کا تپتا ہوا صحرا ہے اور صحابہ کرام کی کھجوریں بالکل پک چکی ہے اور ان کی کٹن کا دور بالکل قریب ہے، اور ان کے پورے سال کی روزی روٹی کا دار و مدار کہاں پر تھا؟ اس کھجور کی کاشت پر تھا. اس وقت اعلان ہوتا ہے کہ بھائی قیصر روم، ملک روم کا جو بدبخت بادشاہ ہے قیصر، اس نے مدینے پر چڑھائی کے ارادے سے لاکھوں کی فوج اکٹھی کر لی ہے. حضور نے سنا تو آپ نے 14 یا 1500 صحابہ کرام کو پیش قدمی کے لیے تیار فرمایا، اور آپ نے اعلان فرمایا کہ ہم خود پیش قدمی کریں گے اور لشکر کو لے کر آگے بڑھیں گے. یا رسول اللہ کہا کہ یہاں سے 750 کلومیٹر دور، 750 کلومیٹر دور امیجن کیجئے احمد آباد، بلکہ احمد آباد سے اگر پاکستان کی بارڈر اتنا تبوک ہے مدینے سے، بڑی قسم و پرسی کا عالم اور گرمی اپنے شباب پر. اور عین ایسے وقت پر اعلان ہوتا ہے کہ تبوک کی طرف کوچ کرنا ہے. تبوک ایک لوکیشن اور ایک جگہ کا نام ہے. مدینے سے کتنے ڈسٹینس اور فاصلے پر واقع ہے؟ 750 کلومیٹر دور. اب جب اتنی قسم و پرسی کا عالم ہے، صحابہ کرام کو لشکر لے جانے کے لیے گھوڑے بھی چاہیے، اسلحہ بھی چاہیے، ساز و سامان بھی چاہیے، زاد راہ یعنی توشہ سفر بھی چاہیے، کوئی چیز نہ دارت. اس موقع پر اعلان ہوتا ہے من جہز جیش العسرۃ فلہ الجنہ. بڑا تنگی کا وقت ہے، قسم و پرسی کا عالم ہے. اس تنگی بھرے لشکر کو جو کوئی بھی تیار کرے گا اس کے لیے جنت کی بشارت. حضرت عثمان ابن عفان کا یہ معاملہ تھا. کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، پورے ساز و سامان کے ساتھ 100 اونٹ اللہ کی راہ میں وقف کرنے کے لیے میں عثمان ابن عفان اعلان کرتا ہوں. لیکن 100 اونٹ سے کام نہیں چلنے والا تھا. حضور نے ترغیب کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا من جہز جیش العسرۃ فلہ الجنہ. اور کوئی اللہ کے اس تنگی بھرے لشکر کے لیے نصرت اور تعاون کا اعلان کرتا ہے، محمد الرسول اللہ اس کو جنت کی بشارت دیتا ہے. دوسری مرتبہ حضرت عثمان کھڑے ہوئے یا رسول اللہ 200 اونٹ پورے ساز و سامان کے ساتھ. پورا ساز و سامان اور اس تھیلوں کو باندھنے کے لیے جو چندیاں آتی ہے وہ چندیاں تک حضرت عثمان کی طرف سے. پھر حضور نے کنٹینیوسلی ترغیب جاری رکھی من جہز جیش العسرہ فلہ الجنہ. ابھی معاملہ ختم نہیں ہوا بلکہ لشکر کو تیار کرنے کے لیے مزید چیریٹی کی ضرورت ہے. حضرت عثمان تیسری دفعہ کھڑے ہوئے یا رسول اللہ 300 اونٹ پورے ساز و سامان کے ساتھ. یہ ہوا. اس کے بعد میں مزید 100 گھوڑے. اس موقع پر آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ آج کے دور کے اندر ایک اونٹ کی قیمت کیا بنتی ہے؟ کم سے کم بھی تو 3.5 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ اونٹ کی قیمت. میں نے تو کسی بڑے سیٹ صاحب کے بارے میں بھی نہیں سنا کہ عرب کے شیخوں کی طرح وہ بقرعید کے موسم میں اونٹ قربان کرتے ہو. آپ نے سنا آس پاس کے علاقے کے اندر؟ تو کیا ہوتا ہے، ٹینٹا فش ہو جاتا ہے انسان اونٹ کی قربانی کا تصور کر کے بھی. تو 4 لاکھ کا کم سے کم آپ ایک اونٹ تصور کر لیجئے. 4 لاکھ کو آپ ضرب دے کر دیکھ لیجئے 300 اونٹوں سے تو تقریباً 12 کروڑ کی مارکیٹ ویلیو کے حساب سے قیمت بنتی ہے. لم سم کم سے کم 12 کروڑ کی قیمت پلس 100 گھوڑے.
وہ اس کے اندر شامل کر لیجئے۔ اور اس کے بعد گھر گئے اور گھر سے 1000 دینار لے کر حضرت عثمان آئے اور رسول اللہ کی پاکیزہ جھولی کے اندر اس طرح نچھاور کیا۔ حضور کا معاملہ حضرت عبد الرحمن، اب ان صحابی کا نام آگے پیچھے کیا ہے، لیکن حضرت عبد الرحمن اور دوسرے کئی صحابہ اس کے آئی وٹنس ہے اور عینی شاہد ہے۔ وہ فرماتے کہ جب انہوں نے حضور کی جھولی کے اندر وہ 1000 دینار نچھاور کیے تو حضور کی 2 کیفیت تھی۔ ایک تو یہ کہ اپنی جھولی مبارک کو اس طرح اچھالتے جاتے تھے، حضرت عثمان کے جو دیے ہوئے دینار تھے ان کو خوشی سے دیکھتے جاتے تھے، اور دوسرا یہ کہ حضرت عثمان نے جو سکے دیے تھے اس طرح ایک ہاتھ سے اپنے ہاتھ کے اندر ڈالتے اور دوسرے ہاتھ سے پھر اس ہاتھ کے اندر، اس سے اس ہاتھ کے اندر، اور اس طرح ان سکوں کو اچھالتے جاتے تھے۔ اور حضور فرماتے تھے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، اگر آج کے بعد میرا عثمان کوئی عمل نہ بھی کرے تو بھی جنت اس کے لیے واجب۔ جنگ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان ابن عفان کو اسی وقت اور اس کے بعد میں مزید 200 اوقیہ چاندی، 300 اونٹ پورے ساز و سامان کے ساتھ، پلس 100 گھوڑے، پلس 200 اوقیہ چاندی، اور مزید 1000 دینار، اور 1000 دینار آج کی مارکیٹ ویلیو کے حساب سے آپ مارکیٹ گلی میں صرافے میں جا کر پوچھ لیجئے تو تقریباً 8 کروڑ کی لاگت بنتی ہے۔ تو آج بڑے سے بڑا سیٹ صاحب ہے کہ جس کا امبانی اڈانی سے دوستانہ ہو، ایلون مسک کے ساتھ میں اس کی یاری ساجھیداری ہو، کہ جو اس موقع پر اعلان کرے کہ اتنے اونٹ اور اتنے 1000 دینار اور اتنا کیش میں آن کرتا ہوں اور اللہ کے راہ میں لوٹاتا ہوں۔ ہے کوئی بڑے سے بڑا سیٹ صاحب؟ تو سب سے بڑے سیٹ ہونے کا اعزاز اور لقب کسی کو حاصل ہے تو وہ حضرت عثمان ابن عفان کو، جن کو غنی کا لقب دیا گیا۔ حضرت عثمان کا ایک لقب کیا ہے؟ ذو النورین، 2 نوروں والا، اور دوسرا لقب کیا ہے؟ غنی۔ حضرت عثمان ابن عفان حقیقتاً اگر سیٹ کہے جانے کا کوئی مستحق ہے تو وہ میرے آپ کی آنکھوں کا سرما، ہمارے حضور کے چہیتے صحابی اور دوہرے داماد، وہ ہے حضرت عثمان ابن عفان۔ جب مسلمان مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو وہاں پر سارے کنووں کا پانی جو ہے نا بالکل کھارا تھا۔ اب کھارا پانی آپ برتن دھونے کے لیے تو یوز کر سکتے ہیں، کپڑے دھونے کے لیے یوز کر سکتے ہیں، ہاتھ منہ دھونے کے لیے یوز کر سکتے ہیں، لیکن پینے کا جہاں تک کہ معاملہ ہے تو کھارا پانی پینا بڑا دشوار گزار کام ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہمارے لیے تو بڑی کٹھن گھڑی تھی یہ۔ ہم نے حضور کی بارگاہ میں فریاد پیش کیا، رسول اللہ کھارا پانی پیتے نہیں بن رہا، استعمال کرتے نہیں بن رہا۔ حضور نے فرمایا کوئی میٹھے پانی کا کنواں نہیں ہے؟ یا رسول اللہ ایک کنواں ہے جس کا نام ہے بیر روما۔ بیر مانا کنواں، اور روما اس شخص کا نام تھا یا اس کے دادا پردادا کا نام تھا جس کی طرف وہ کنواں منسوب تھا، اور وہ یہودی یا رسول اللہ ایسا اڑا کر دیکھ رہا ہے کہ جب تک کہ وہ 1 کلو اناج اور غلہ نہیں لیتا تو ایک پانی کی بسلری کی بوتل مشکل سے دیتا ہے۔ اب پانی کی مشکیزہ اور بسلری کی بوتل بڑی سے بڑی بھی اگر وہ دیتا ہوگا 2 لیٹر یا 2.5 لیٹر کی دیتا ہوگا، اور اس کے بدلے میں کیا وصول کرتا تھا؟ 1 کلو اناج، 1 کلو غلہ وصول کرتا تھا۔ اب کتنی کٹھنائی کی گھڑی ہے۔ حضور نے اس موقع پر اعلان فرمایا من حفر بئر روما فلہ الجنہ، ہے کوئی بندہ خدا کہ جو اس بئر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے تو محمد الرسول اللہ اس کو جنت کی بشارت دیتا ہے۔ حضرت عثمان آن اسپاٹ وہاں پر موجود نہیں تھے جب حضور یہ ڈسکشن کر رہے تھے، حضرت عثمان باہر تھے۔ کوئی دوڑتا بھاگتا گیا اور کہا کہ عثمان گولڈن چانس آیا ہوا ہے۔ کہنے لگے کیا؟ یا رسول اللہ نے بشارت دی ہے کہ جو کوئی مسلمانوں کے لیے اس میٹھے کنواں کو خرید کر وقف کر دے محمد رسول اللہ اس کو جنت کی بشارت دیتے۔ وہ بھاگے دوڑے آئے اور کہا یا رسول اللہ اگر میں اس بئر روما کو مسلمانوں کے لیے خرید کر وقف کر دوں تو کیا آپ میرے لیے جنت کی ضمانت لیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بالکل، تمہارے لیے جنت کی بشارت۔ حضرت عثمان ابن عفان نے مسلمانوں کان کھول کر سننا، ہم 3500 روپے بھی آج بڑے سے بڑا سیٹ صاحب بھی ہو مسجد میں بیٹھ کر 3500 روپے نہیں لکھا تھا کسی مسجد کے لیے یا کسی اور چیریٹی کے لیے۔ حضرت عثمان ابن عفان نے خدا پاک کی قسم 35,000 درہم، 35,000 درہم آج سے 1450 سال پہلے، 35,000 روپے نہیں جو آج کی ہماری قیمت ہے، درہم اور دینار کی قیمت آج اس کو آپ ضرب کر کے دیکھ لیجیے، وہ بھی کروڑوں کی لاگت بنتی ہے۔ حضرت عثمان نے 35,000 دینار اور درہم اس یہودی کے حوالے کر کے اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ ہے کوئی اتنا بڑا غنی چودھری سیٹ صاحب کہ جو اتنی بڑی قربانی دے تو حقیقت میں سیٹ کہے جانے کا مستحق۔ ایک اور سخاوت کا واقعہ، حضرت عثمان کا اونٹوں سے بھرا تجارتی قافلہ مدینے میں انٹر ہوتا ہے، اور جیسے ہی اس کی بھنک بزنس مین اور تھوک کے تاجروں کو لگتی ہے وہ فوراً بارگاہ عثمان میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت ہم خریدنا چاہتے ہیں، آپ کا سارا ساز و سامان بتائیے کیا قیمت لگائیں گے۔ حضرت عثمان نے کہا بتاؤ کیا قیمت لگاؤ گے؟ کہا حضرت آپ نے جو چیز 10 روپے کی خریدی ہے ہم 12 میں خریدیں گے۔ حضرت عثمان نے کہا نہیں مجھے قیمت زیادہ لگی ہے، یہ 12 روپے بہت کم ہے۔ کہا کہ حضرت 10 کے بجائے ہم آپ کو 13 دیں گے، 10 کی چیز 13 میں خریدیں گے۔ کہا کہ نہیں مجھے زیادہ لگ چکا ہے، تم کم بتا رہے ہو۔
انہوں نے بڑھاتے تو 15 پر پہنچ گئے کہ آپ نے جو چیز 10 میں خریدی ہے ہم آپ سے 15 میں پرچیز کرنے تیار ہیں۔ حضرت عثمان نے پھر فرمایا نہیں، یہ قیمت بڑی کم ہے، مجھے لگانے والے نے اس سے بھی زیادہ لگایا ہے۔ اب وہ بڑے حیران کہ ہم تھوک کے تاجر، تھوک کے بیوپاری، ہم سب سے پہلے آپ کے پاس آئے، ہم سے بڑا تو بزنس مین اور مدینہ کا تاجر کوئی نہیں ہے، تو کون ہے کہ جس نے ہم سے بڑھ کر اور ہم سے پہلے اتنی قیمت لگا دیا؟ تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ میرا اللہ کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، عثمان میں تیرے ایک کے بدلے میں تجھے 10 دوں گا، تو تم زیادہ دے رہے ہو یا میرا اللہ زیادہ لگا رہا ہے؟ کہا کہ تمہیں معلوم ہے نا کہ مدینہ کے اندر اس وقت قحط آیا ہوا ہے، میرا سارا مال، پروفٹ اور منافع تو دور کی بات ہے، میرا سارا مال بغیر اصل کے مدینہ کے فقیروں کے لیے وقف اور صدقہ۔ عثمان کی تجارت ہو گئی اور کتنا پروفٹ ملا۔ دن گزرا، رات میں حضرت ابن عباس سوئے، حضور کے کزن، چچیرے بھائی، اور ان کو خواب آ گیا۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ ایک ترکی سفید گھوڑا ہے، اس پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہے اور بڑی تیز رفتاری کے ساتھ میں اسپیڈلی حضور اس ترکی گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس نے آگے بڑھ کر اس کی نکیل تھامی، لگام پکڑی اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ سے ملاقات کا جی چاہ رہا ہے، کئی دن سے ملاقات نہیں ہوئی، اتنا اسپیڈلی کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ میں ابھی فارغ نہیں ہوں۔ کہا کہ تمہیں معلوم ہے آج عثمان نے اپنا سارا مال مدینہ کے فقیروں پر، غریبوں پر صدقہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو عثمان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی حور سے عثمان کا نکاح کیا ہے، اس کی محفل نکاح منعقد کی ہے، میں محمد رسول اللہ عثمان کی محفل نکاح میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں۔ کتنی کامیاب تجارت ہے حضرت عثمان ابن عفان کی۔ اور کل قیامت کے دن حضرت عثمان کا معاملہ دیکھنا، یہ ابن عساکر ایک محدث گزرے ہیں، تھوڑی کمزور ضعیف روایت ہو سکتی ہے، حضرت ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت ان کی کتاب میں نقل فرمائی ہے کہ کل قیامت کے دن 70,000 کنفرم جہنمی، 70,000 ایسے ناہنجار بدبخت لوگ جن کے لیے ڈکلیئرڈ ہو چکا ہوگا کہ یہ جہنمی ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ حضرت عثمان سے فرمائے گا جاؤ جہنم کے قریب کھڑے ہو جاؤ، اور ان بدبختوں میں سے 70,000 افراد جن کی تم سفارش کرو گے، تمہاری سفارش کی بدولت بغیر حساب و کتاب کے ان 70,000 لوگوں کو اے عثمان میں تمہاری سفارش کی بدولت جنت میں داخل فرما دوں گا۔ اور آج کی تاریخ 18 ذی الحجہ، آج ہی کا دن تھا کہ حضرت عثمان نے نماز جمعہ ادا فرمائی، گھر گئے، کھانے پینے سے فارغ ہو کر تلاوت کلام پاک میں مصروف تھے۔ وہ بڑا طویل ترین واقعہ ہے، جتنا ابھی میں نے آپ کو وقت لیا اتنا ہی حضرت عثمان کی شہادت کو ڈسکس کرنے کے لیے وقت چاہیے، بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے۔ تو بلوائیوں نے 40 دن سے ان کے مکان کا گھیرا کیا ہوا تھا، محاصرہ کیا ہوا تھا، 40 دن حضرت عثمان کا پانی بند رہا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پروٹیکشن کے لیے اپنے دونوں صاحبزادے حضرت حسن اور حضرت حسین کو اور دیگر صحابہ کو وہاں پر کھڑا دیا کہ یہ بلوائی بدبخت حضرت عثمان پر حملہ نہ کرے اور کوئی ناگہانی آفت نہ پیش آ جائے۔ لیکن جمعے کے دن اپنے جمعہ اور عصر کے بیچ میں ان بلوائیوں میں سے 2-3 بدبختوں نے پیچھے کی دیوار پلان کر اندر داخل ہوئے، اور حضرت عثمان تلاوت کلام پاک میں مصروف تھے اور پہلے پارے کا آخری صفحہ کھلا ہوا تھا اور تلاوت کر رہے تھے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس وقت ایک بدبخت نے ان کے دائیں کندھے پر تلوار چلایا، ان کا دایاں بازو کٹ کر گر گیا۔ ان کی بیگم صاحبہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچ بچاؤ کے لیے آگے بڑھی، اس بدبخت نے ان کے انگلیوں پر وار کیا اور حضرت نائلہ کی انگلیاں کٹ کر گر گئی۔ اس نے تیسرا وار کیا اور اس طرح پیدر پہ 9 واروں کے زخم کی تاب نہ لا سکر 82 سال کا بوڑھا شخص، 82 سال حضرت عثمان ابن عفان کی عمر، اس مجمع میں 82 سال کا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تاریخ اسلام کے اندر سب سے زیادہ مظلومانہ شہادت اگر کسی کو نصیب ہوئی ہے تو میری نظر کے اندر وہ حضرت عثمان ابن عفان، 82 سال کا بوڑھا، اتنی قسم پرسی کے عالم میں، اتنی پیرانہ سالی کے اندر انتہائی دردناک طریقے سے آج جمعے کے دن اور آج ہی کی تاریخ میں 18 ذی الحجہ کو دردناک طریقے سے شہید کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت عثمان کی مزار اقدس پر کروڑ ہا کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا اور اپنے آپ سے بھی اپیل کروں گا کہ آج جمعے کی مقدس گھڑیوں کے اندر جب جس کو جتنا وقت اور موقع ملے حضرت عثمان ابن عفان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام ضرور فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔